خدا کا سلام ہو، میں آ گیا ہوں تو دیکھ لیں۔ اگلی دفعہ میں جو ہے جلدی آ جایا کروں گا، جلدی کیا آنا، میں اس کو آن کر لیا کروں گا کیونکہ میر فیصل صاحب نے کہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ۔ ہم آج ایک بار پھر سے محترم زاہد خان صاحب کا پرخلوص استقبال کرتے ہیں پیور ڈسکشن گروپ میں، ان کو ویلکم کہتے ہیں سوال و جواب کی ایک اور نشست میں۔ اوور ٹو اجالا مغل میم دیٹ پلیز کنٹینیو ون مور سیشن آف کوشچن اینڈ آنسرز ٹو مسٹر زاہد خان صاحب۔ اوور ٹو مغل میم۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گروپ کے سب ممبران کی خدمت میں سلام عرض ہے اور شکریہ فیصل بھائی۔ زاہد خان صاحب کو میں خوش آمدید کہتی ہوں اور اپنا سوال کرتی ہوں۔ جی محترم زاہد خان صاحب، ہم آپ کی کتاب میں سے 31 پوائنٹس کور کر چکے تھے۔ آج 32واں پوائنٹ ہے، یعنی کہ لاسٹ پوائنٹ ہے۔ چونکہ یہ ذرا طویل ہے اس لیے میں اس کو توڑ توڑ کر اس میں سے مختلف حصوں کو باری باری آپ کی خدمت میں پیش کروں گی اور ان کے جواب چاہوں گی، اور جب یہ مکمل ہو جائے تو اس کے بعد ہمارے پاس اور ویریس سوالات موجود ہیں، بعض ممبران کی طرف سے بھی آئے ہوئے ہیں۔ تو میں آغاز کرتی ہوں۔ اس میں 32ویں پوائنٹ میں آپ نے لکھا ہے کہ آپ کے سامنے عالم ارواح میں پیغمبر اسلام نے یہ اعتراف بھی کیا کہ جب میں نے دوسروں کے ساتھ جنگوں کا اعلان کیا تو میں نے اپنے پیروکاروں کو بتایا کہ جنتوں میں بہت سی خوبصورت عورتیں یعنی حوریں ان کی منتظر ہیں اگر وہ جنگ میں شہید ہو جائیں۔ یہ میں نے صرف ان کو انسپائر کرنے کے لیے کیا تھا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ وہ خوبصورت عورتوں کے کس قدر رسیا ہیں، لیکن شہادت کے بعد ان پر یہ تلخ سچائی کھلی کہ جو عورتیں ان کو دی گئی تھی انہوں نے ان مردوں کو کہا کہ اپنی عادات میں 100% تبدیلیاں پیدا کریں، تب وہ ان کی پارٹنر بننے پر راضی ہوں گی اور انہیں بلند مقامات پر لے جائیں گی، لیکن وہ شہداء ایسا نہ کر سکے، اپنی عادات کو تبدیل نہ کر سکے، اور خوبصورت عورتوں نے حوروں نے انہیں چھوڑ دیا اور نچلی ڈائمینشنز میں ناخوش رہ گئے۔ اس کو پلیز ذرا ایلیبوریٹ کیجیے تھے۔ جب محمد عربی نے لسٹ بنا کے دی جبرائیل کو 70,000 ایسے جائیں جنتوں میں، ان کے لیے حوریں ہوں اور فلاں فلاں، تو خدا سے پوچھ کے اور خود بھی دعائیں کرتے رہے کہ آپ بھی خدا سے پوچھیں اور اجازت لے کے آئیں۔ تو جبرائیل خدا کے پاس کہاں کبھی کبھی پہنچ ہے، تو وہ اپنے جیسے جو کیپٹل ہے دارالخلافہ فرشتوں کا، وہاں پہنچ کے جبرائیل نے محمد کی ڈیمانڈ رکھی اور انہوں نے کہا کہ کیونکہ توحید کا مسئلہ ہے اس لیے اس کو بلینک چیک دے دو، جو مانگتا ہے اس کو کرنے دو۔ اب یہ جب مر کے گئے ہیں تو یہ وہاں پہنچے تو ہیں جنتوں میں، اس کا تو کوئی انکار نہیں، جبرائیل نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، لیکن جب انٹیگریشن وہ ایڈجسٹ نہ ہو سکے اس ماحول میں، اور یہ جو حسین عورتیں تھیں جنہیں آپ حوریں کہتے ہیں، انہوں نے لسٹ بنا کے جب ڈیمانڈ رکھی کہ اس کو پورا کرنا پڑے گا اپنی عادات کو تبدیل کر کے، تو وہاں محمد صاحب پھر بڑے غمگین ہوئے، جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل نے کہا یہاں تک پہنچانا میرا کام تھا، اب اگر ان کی عادتیں نہیں جاتی، یہ میں نے نہیں کہا تھا کہ ان کی عادتیں بھی بگڑی ہوں اور یہ وہاں پہ رہیں گے۔ اب محمد عربی کو خبر ہوئی کہ جبرائیل مجھ سے بھی چال چل گیا۔ جبرائیل نے کہا یہاں پہنچانا میرا کام تھا، یہاں کے جو قوانین ہیں ان میں ڈھالنا یہ
تمہارے جو اصحاب ہیں ان کا کام ہے. تو مر تو گئے تھے، وہ مار بھی دیا تھا، لیکن اب اس ماحول قوانین میں اپنے آپ کو ڈھالنا یہ بہت بڑا چیلنج تھا. اور ان کے ساتھ رہنا، جنہیں آپ حورے کہتے ہیں، وہ حسین عورتیں ہیں. انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ رہنا ہے تو یہ لسٹ ہے، یہ عادتیں چھوڑنی پڑیں گی اور ان عادتوں کو اپنانا پڑے گا. تو جب وہ نہیں ہوا تو انہوں نے جنتوں سے باہر کر کے نیچے جاؤ. وہ تو نبیوں کو بھی نیچے بھیجتے ہیں. وہ تو غوث کیا، کسی کو بھی، کتب ہو، اولیاء ہو، اگر بندے کے پتر کی طرح قوانین پر نہیں ایڈجسٹ کرنا انٹیگریشن، تو وہ نیچے بھیج دیتے ہیں. تو یہ معاملات ہوئے. اور پھر جب وہ نیچے گئے تو پھر وہ ایک لمبا عرصہ لگ گیا کہ وارث شاہ آتا نہیں ہو جانیاں پاویں کٹے پوری پوری. اب جبرائیل نے یہ بھی کہا تھا کہ جنات کی مدد نہیں لینی. محمد صاحب نے جنات کی بھی مدد لی. تو انہوں نے کہا تھا کہ آدمی بھی پردہ کریں، عورتیں بھی پردہ کریں. تو جیسے یہاں جرمنی میں فیسٹیول ہوتے ہیں، اس فیسٹیول میں یہ مختلف قسم کے ماسک پہنتے ہیں اور دکھائی نہیں دیتا چہرہ. پھر یہ پیتے ہیں اور سیکس بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، یعنی کہ نام بتائے بغیر، چہرہ دکھائے بغیر. یہ جنات کی دنیا ہے. محمد صاحب نے آدھا کام کر دیا، عورتوں کو پردہ کرا دیا، اور آدھا نہیں کیا، مردوں کو. اب آج بھی عالم ارواح میں جنات کی دنیا محمد صاحب پہ حملہ آور ہوتی ہے، جنگ کرتی ہے، مصیبت ڈال دیتی ہے محمد صاحب کو. اور میں تو وہاں کھڑا تھا جب جنات نے حملہ کیا. خالد بن ولید بھی تھا وہاں پر، محمد بھی سب تھے. تو میں بڑا حیران ہو گیا. تو میں نے محمد عربی سے پوچھا یہ کیا؟ تو کہا کہ یہ میرے مخالف ہو گئے ہیں. تو تب میں نے وہاں دیکھا ان کے پاس تھے کوئی ایسے، جیسے وہ بندوق میں چھڑوں سے وہ مارا جاتا ہے، کیا کہتے ہیں، پرندے. تو وہ اتنے فریز ہوئے ہوئے تھے. اس میں سے ایک کیا کہتے ہیں، دم فوک نکل رہی تھی جیسے دھواں. اس کو یہ جنات کی دنیا چھو نہیں سکتی. تو جب انہوں نے وہ مارے اور فرشتوں نے ان کو دیے ہوئے ہیں، تو پھر وہ جنات کی دنیا بھاگی وہاں سے. تو یہ عجیب عجیب معاملات میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو جو محمد صاحب نے کیا، تو نیک ایک ہی ذات ہے، خدا کی. ان سب کو لسٹ میں کھڑا کر دو اور مجھے بھی کھڑا کر دو. کوئی بھی نیک نہیں سوائے ایک خدائے واحد کے، باقی کوئی نہیں. حلال ایک ہی ہے، اللہ کی ذات، باقی کوئی گارنٹی نہیں ہے. جی محترم، میں ساری آڈیو سن رہی تھی. اب بات یہ ہے کہ یہاں ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے. ایک تو انسان بیچارہ دنیا کی ساری لذتیں، بیوی، بچے، سب مال اسباب، ہر چیز چھوڑ کے خدا کی راہ میں جان دے، اور پھر آگے بڑی مشکل سے پہنچے، تکلیفیں اٹھا کے. ظاہر ہے مرنا اور تلواروں سے شہید ہونا کوئی آسان نہیں ہوتا ہوگا. اور پھر آگے حوریں جو ہیں وہ اتنے شرائط رکھ دیتی ہیں کہ یعنی 100% تم اپنی پرسنالٹی کو چینج کرو. اب پرسنالٹی کو چینج کرنا اور جو ان کے معیار ہوتے ہوں گے ان پہ پورا اترنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے. تو اب یہ بتائیں کہ اب تک وہ صحابہ ان حوروں کے معیار پہ پورے اترے ہیں کہ نہیں؟ میرا مطلب 1500 سال ہو گئے ہیں، کیا اب انہیں ملاقات حوروں سے نصیب ہوئی ہے اب تک یا نہیں ہوئی؟ بہت اہم اور بہت ہی پیارا سوال کیا ہے. دل تو چاہتا ہے میں بھی تھوڑا سا ہنسوں، لیکن جب کوئی کیا شعر ہے، آتا ہے تو میں ہنس لیتا ہوں، وہ مجھے یاد نہیں رہا. جذبہ عشق، ہاں ستاتا ہے تو ہنس لیتا ہوں.
وہ جہاں پہ رکھا گیا ہے ان کو میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں. یہ نیچے اسکول ہیں، یونیورسٹیز، اور اس کو بڑے بڑے جنات جو کہہ لیں جو پہنچے ہوئے ہیں، خدا کی ذات اور فرشتے، ان کو یہاں ایجوکیٹ کیا جاتا ہے. اب بار بار فیل ہو جاتے ہیں اپنی عادتوں میں، تو اب یہ فرشتوں کا بھی قصور نہیں ہے، نہ یہ جو بڑے جنات ہیں جو خدا کے ساتھ معرفت الہی میں پا چکے ہیں، نہ یہ ان کا قصور ہے. قصور جو ہے وہ ہمارا ہے. اب جو کچھ انہوں نے زندگی دی، وہ جنتوں میں پہنچے بھی، اب وہ جہاں پہ ہیں وہاں بھی اچھے ہیں. کھانے پینے کا مسئلہ نہیں ہے، بھوک کا مسئلہ نہیں ہے، بس یہ ہے دنیا کی مصیبتیں تھوڑی وہاں پر. وہ یہ ہے کہ یہاں اپنے آپ کو درست کر کے آگے چلے جاؤ. اچھا، ان میں ابن حشام جسے آپ ابو جہل کہتے ہیں، ان کے بیٹے جو ہیں اکرما، وہ آگے چلے گئے ہیں. اچھا، کچھ صحابی ہیں جن میں سلیمان فارسی ہیں، وہ آگے چلے گئے ہیں. اگر کہیں گی تو میں لسٹ میرے پاس ہے، اور ان میں یوں کہہ لیں دو کے نام بتا دیتا ہوں. حسن حسین یہ بھی نیچے ہی ہیں، نہیں کرے پاس. تو اب کیا کریں، وہاں نہیں بدلتے وہ لوگ. تو ان میں سے جو لسٹ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو جو ذہن میں ہے اس وقت وہ چند نام ہیں، باقی میں بتا دوں گا کہ ان میں لسٹ کس کس کی آتی ہے. بلکہ عمر فاروق بھی نیچے ہی ہے. تو یہ حالات ہیں ان سب کے. بلکہ یوں کہہ لیں کہ علی بھی نیچے ہی ہیں. اور کیا بتاؤں کس کس کا نام دوں میں. تو یہاں 1500 سال میں یہاں میں ایک مزاحیہ بات کر دیتا ہوں. جب یہ پاکستانی ان کو کوئی شاد و نادر ہی کوئی جوان بھی ہیں یہ، تو وہ سڑک بدل لیتی ہیں. لیکن پھر بھی کوئی 60-70 سال کی مل جائے اور اس کی عمر 20 سال کی ہو، 25 سال کی ہو، تو وہ بھی کہتی ہیں کہ یہ عادتیں بدلنی پڑیں گی. اور اگر نہیں بدلے تو پھر بدل جاتی ہیں ان کی عادتیں یہاں پہ رہتے ہوئے. ورنہ پتہ ہے کہ ان کا ویزا کینسل ہو جائے گا، پھر یہ کہاں جائیں گے؟ اسی جہنم میں جہاں سے آئے ہیں. تو پھر اپنے آپ کو بدلنا پڑتا ہے. یہاں بہت سے کیس ہیں جو میری بیوی نے لیے اور جن کو یہاں سے جانا پڑا. تو مشکلات تو ہیں. تو یہ ہنسی تو آ جاتی ہے، کیونکہ جو زندگی دی تھی وہ نیچے بھی جہاں پہ وہ کھانے پینے کے مسائل حل ہو چکے ہیں. نہ بھوک نہ پیاس نہ کسی قسم کے مسائل نہیں. وہاں تو وہ یونیورسٹیاں وہ کہتے ہیں ان چیزوں کو بدل کے جانا پڑے گا آگے. اس کے لیے لسٹ ہے میرے پاس. ان لسٹ میں سے 100 آدمی ہیں جو آگے چلے گئے. باقی یہ ساری جو یہ ہجوم ہے یہ ابھی پیچھے ہی ہے. اور وہ لوگ آگے چلے گئے جیسے انس ہیں، وہ آگے چلے گئے. اور بتا دوں گا ایک لسٹ بنا کے آپ کو کہ یہ لوگ آگے گئے، باقی سارا ہجوم پیچھے ہی ہے. باقی کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے 70% اپنے آپ کو بدل لیا، 70-80%. تو وہ اوپر جاتے ہیں کچھ دیر کے لیے، باقی پھر نیچے آنا پڑتا ہے. تو ان کے لیے آسانی ہو گئی، کیونکہ یہی تو ابلیس کہتا ہے مجھے کچھ دن کے لیے تو اوپر جانے دو. یعنی کہ فرشتے مجھے میری امید لے بیٹھے ہیں کہ میں جب تک جنتے دوست کے خالی نہیں ہوں گی میں نہیں آ سکتا. تو اب میرے ساتھ اب وہ معافی مانگتا ہے. تو جب تک کوئی امید نہ ہو، وہ کہتا 3 مہینے مجھے وہاں جا کے سستانے دو، پھر میں 9 مہینے کام کرتا رہوں گا. تو یہ حالات ہیں وہاں کے. کیونکہ وہاں زندگی تو ہمیشہ کے لیے، موت تو ہے نہیں. لیکن وہاں کے
وہ پھیرے لگتے ہیں پیشیوں میں، اور یا وہاں کو کسی کی ذات تھوڑی پوچھتا کہ تو کون ہے، تو ابلیس ہے یا تو محمد عربی ہے یا تو موسیٰ ہے یا عیسیٰ، وہاں کوئی کسی کو نہیں پوچھتا. وہاں تو یہ قانون ہے اس کے بغیر، یا ایسی محبت الہی ہے کہ خدا کی ذات اتنا نور دے دے اپنا کہ نکل کے چلا جائے. کمپرومائز کیا کریں گی؟ ان کا حسن، ان کے قد 70 فیٹ اونچے ہیں، تو وہ اس منہ کو کہاں لیے پھریں گے؟ چھوٹا سا منا، وہ بھی کالا کلوٹا، تو جیب میں ڈال کے پھریں گی اس کو. اور اگر جیب میں ڈال بھی لیں تو باہر سے ہی پتہ لگتا ہے کہ کوئی اندر کالی چیز بیٹھی ہوئی ہے. تو وہ ایسے چوہوں اور ایسی بدروح کو کہاں جیب میں ڈالیں گی؟ تو وہ ایسے منوں سے باز ہیں. وہ کہتی ہیں ان کو وہ کوالیفیکیشن دلوا دو، پھر ہم دیکھیں گے. جی محترم، سوری محترم، اصل آپ نے تو پاکستانی مردوں کو پریشان ہی کر دیا. یعنی جب اتنے بڑے بڑے شہداء کا اور ان کا یہ حال ہے، تو لیکن یہاں تو پاکستانی جو مولانا حضرات ہیں وہ تو اپنے خطبوں میں بتاتے ہیں کہ وہ لائنوں میں لگی انتظار کر رہی ہوتی ہیں اپنی باری کا. تو یہ تو آپ نے تو لوگوں کی امیدیں ہی توڑ دی. Bluetooth mode. اور پلیز یہ بھی لگے ہاتھوں بتا دیجئے کہ جو عورتیں یہاں سے شہید ہو کر جاتی ہیں، ظاہر ہے عورتیں بھی کوئی بیچاری شہید ہو جاتی ہیں کسی جنگ میں یا کسی اور سلسلے میں، تو ان کا کیا حال ہوتا ہے وہاں پہ؟ یہ بھی ذرا پلیز ایکسپلین کر دیجئے. میں اصل میں تھوڑا سا بزی ہونے جا رہا ہوں، لیکن پھر بھی مجھے ایک سوال کرنے کا بہت دل ہو رہا ہے کہ ان سب باتوں سے ایک سیریس کوشچن کا جواب ضرور مل جائے کہ کیا اسلامی فوجوں نے کسی عورت کو بھی شہید کیا ہے غلطی سے جنگوں میں؟ میرے خیال سے تو ایسا نہیں ہوگا. اور کم سے کم اگر وہ دیکھنے میں ٹھیک سی لگتی ہوگی لیڈی تو اس کو تو بالکل قتل نہیں کیا ہوگا، یا یہ کہ شہید جس کو کہتے ہیں، کیونکہ رجسٹر میں ایک لائن انٹری اور ہو جاتی. تو اس ریگارڈنگ ضرور اگر پاسبل ہو تو جواب دیجیے گا زاہد خان صاحب کہ کیا ٹھیک سے دیکھنے والی کم سے کم عورت یا حسین عورتوں کو بھی قتل کیا گیا ہے کبھی اسلامی فوجوں نے؟ میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. شکریہ. محمد صاحب نے کہا ہے کہ میں نے اکثریت عورتوں کو دیکھا. مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے مشن دیا ہے، میں نے اکثر عورتوں کو دیکھا جنت کے اندر، جو اسلام کے اندر بھی چکی کی طرح پسی اور جو دوسرے مذاہب میں بھی پیس ڈالا گیا ان کو. ان میں سے یوں کہہ لیں کہ عورتوں کے چانس 80% جو ہیں وہ زیادہ ہیں، اور وہ چلی گئی ہیں آ کے. تو جو لین میں لگے ہوئے ہیں یہ ملا لگے ہوئے ہیں، یہ عالم برزخ میں یا دوزخ میں لین میں لگے ہوئے ہیں. کون پوچھتا ہے ان کو؟ یہ ان کی آنکھیں کھلیں گی جب موت کے وقت یہ یہاں سے نظارہ کریں کہ میں کہاں جا رہا ہوں. تو عورت پہ جو بھی ظلمات ہوئے ہیں مذہب کے، چاہے وہ ہندو میں ہوں، ہندو مذہب میں، اسلام میں ہوں، یہودیت میں اور تاریخ میں، وہ سب عورتوں کو میں نے اکثر اچھی دنیاوں میں دیکھا ہے اور ان میں سے جنتوں میں بھی دیکھا ہے میں نے. لیکن
انہوں نے اپنے لیے کوئی اور مخلوق چن لی ہے، وہ چن اب دوسری مخلوق لے کر، عجیب عجیب حسین مخلوقیں ہیں وہ نکل گئی ہیں۔ یہ کس سوچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ موت ہتھوڑا مارے گی ان کی سوچوں کے اوپر۔ تو جو نبیوں پہ ہتھوڑے پڑے ہیں وہ تو میں نے دیکھ لیے، اور جو مجھ پہ ہتھوڑا پڑے گا وہ بھی میں نے دیکھ لی ہے۔ یہ خدا کی محبت کا عجیب ہی محبت ہے، اس نے سب کچھ دکھا دیا ہے مجھے، لیکن خدا کی محبت کے بعد مجھے کسی محبت کی ضرورت نہیں۔ میں امیر صاحب کے سوال کا جواب اور آپ کا اکٹھا دے دیتا ہوں۔ کمپرومائز جب 80% تک یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو 3 ماہ کے لیے کہتی ہیں کہ آ جاؤ، ان کو لوری دیتی ہیں، جھولے دیتی ہیں، یہ خوش کرتی ہیں، اور پھر 3 ماہ کے بعد پھر چلو لین میں لگ جاؤ، جہاں سے آئے ہو وہیں جاؤ۔ باقی امیر فیصل صاحب کے سوال کا جواب یہ ہے کہ محمد عربی کی گستاخی پر کچھ عورتیں قتل کی گئیں، یا جو زہر دیا تھا اسے قتل کیا گیا۔ باقی کوئی ایسی حسین عورتوں کو تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، یہ قتل کرتے، ان کو قتل کرتے تھے اپنی غلام بنا کے، اپنی لونڈی بنا کے، یا اپنی بڈی بنا کے، پھر ان پہ چڑھے رہتے تھے اور ان پہ مصیبتیں ڈالتے تھے، یعنی کہ پہرے لگا دیتے تھے۔ تو ورنہ یہ عورتیں ہیں ہسٹری میں جن کو، باقی جو مختلف مذاہب ہیں ان میں ہوئے ہیں قتل کافی عورتوں کے، وہ عورتیں پھر بہت آگے چلی گئیں۔ جی محترم، یہ تو آپ نے ایک نئی بات بتائی۔ میں نے تو جہاں تک پڑھا ہے تو جو معراج کا سفر تھا اس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزخ بھی دکھائی گئی تھی، تو اس میں انہوں نے تو اس وقت یہ کہا تھا کہ میں نے عورتوں کو جہنم میں زیادہ دیکھا ہے، اور عورتوں سے کہا تھا کہ تم صدقہ خیرات کیا کرو، توبہ استغفار کیا کرو، تمہاری اکثریت جہنم میں ہے۔ تو اس پہ میرا مطلب ہے کہ آج تک عورتیں یہ شکوہ کرتی ہیں کہ مطلب ایک دنیا میں بھی ہم زیادہ پستے ہیں اور آخرت میں بھی ہماری کثرت ہے جہنم میں۔ تو یہ آپ نے بالکل ڈیفرنٹ بات کی۔ جی محترم، آپ کی سٹیٹمنٹ سن کے لوگوں میں بہت بے چینی پھیل گئی ہے، کچھ سوالات آ رہے ہیں، میں دیکھتی ہوں اس میں سے آپ کو پھر فارورڈ کرتی ہوں۔ محترم، یہ سوال ایک ممبر نے بھیجا ہے کہ ان کو پوچھیں کہ عورتوں کو کیا حوریں ہی ملتی ہیں یا سوری 70 فٹ کے بندے۔ آئی ایم ایکسٹریملی سوری، اصل میں اب دیکھیں نا، یہ جتنی محمد صاحب کی ازواج تھیں ان کو بھی یہ وعدہ وحید تھا کہ بندے کی پتر بنو، ورنہ رسول کے سامنے نہ اونچی آواز کرو، نہ ان پر تابع داری کرو، اور جو دوسری عورتیں ہیں وہ مومنوں کی خدمت کریں ان کی، یہاں تک کہ اگر ناک بہری ہو تو وہ اگر خامن کہے کہ اس کو چکھ لے یا کھا لے تو وہ بھی کھا لے، تو بس آدمی کے ذریعے جنت میں جائیں گی۔ اب جو میں راز بتا رہا ہوں یہ پٹھا ہو گیا ہے، یہ گنگا جو ہے یہ دوسری سمت پہ چل رہی ہے۔ اب وہ جو ازواج تھیں جن کو خدا کا نام لے کر ڈرا دیا جاتا تھا، اب وہ وہاں پہ علیحدہ ہو گئیں، اور انہوں نے بھی عجیب مخلوق کے ساتھ اپنے تعلق کر لیے اور چلی گئیں۔ تو اب یہ راز اگر میں نہ بتاؤں تو انسانیت اندھی رہ جائے گی، اور آنے والی نسلوں کو جب یہ راز پتہ لگے تو وہ اسلام سے ایسے دور ہو گئے جیسے نمک کا ذائقہ چلا جاتا ہے۔ اور جو آنے والی نسلیں ہیں وہ سوال کر رہی ہیں، ان کا سچ جواب دینا جو ہے وہ بہت ضروری ہو گیا ہے کہ یہ ایسے نہیں ہے، ایسے ہے۔
اچھے اچھے سوال آ رہے ہیں، دل خوش ہو رہا ہے ان کا اندر سے. تو باہر سے چاہے بک بک کرتے رہیں، دل ہمارے ساتھ ہیں ان کے. تو مثالیں تو بہت دے دیتا ہوں، لیکن ایک مثال دے دیتا ہوں. رابعہ بصریہ کا قد جو ہے ان شدادوں سے بھی تھوڑا سا 70 فٹ کے شدادوں سے بھی نکلا ہوا قد ہے رابعہ بصریہ کا. تو اب آپ دیکھ لیں کہ جو عورتیں یہاں پہ نبی بھی نہیں بن سکتی تھی رابعہ بصریہ، لیکن محمد کی روک ایسی تھی، محمد عربی کی نہیں بن سکی. ان کے قد کتنے اونچے ہیں یہ بھی دیکھیں. اور ان کو کئی اور حسین چہرے بھی دیے گئے ہیں جو وہ بدل لیتی ہیں. تو کیا بتاؤں، اگر اور پوچھیں تو اور بتا دیتا ہوں. جیسے ایک صحابہ عورت نے سوال کیا، میری زندگی اس دنیا میں ہی اس سے جہنم بنی ہوئی ہے، اور پھر یہ کہ آگے بھی یہ کھڑا ہو تو مجھے جنت میں کیا مزہ آئے گا. تو یہ بالکل ہی پورے دل سے سوال کیا گیا ہے. نہیں، آگے یہ کھڑا نظر نہیں آئے گا، یہ کہیں اور جا کے کھڑا ہوگا ملاؤں کی لین میں. ہاں، اس کو پھر وہاں پہ ہزار رستے کھل جائیں گے. جو ظلم کی چکی میں یہاں پسی رہیں اور محمد عربی یا دوسرے نبیوں کو ڈراوے اور بہکاؤ میں بیچاری چپ ہو گئیں، اور یہ کہ ان کو یہاں تک تو ہے کہ ان کو ثواب بھی دگنا ملے گا. ہاں، انہیں دگنا ثواب ملا، وہ نکل گئی آگے. یہ پھنس گئے سارے. جی محترم، شکریہ. ایک اور صاحب نے سوال بھیجا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ان کی آڈیو نہ آگے فارورڈ کی جائے بلکہ میں اپنے لفظوں میں پوچھ لوں. پوچھا انہوں نے یہ ہے کہ نچلی ڈائمینشنز میں کیا سب لوگ جائیں گے، یا وہاں جانے کے لیے جہاں یونیورسٹیاں ہیں اور آئندہ کے لیے محنت کرائی جاتی ہے، وہاں جانے کے لیے بھی کچھ محنت کرنی پڑے گی؟ اس کا بھی پلیز جواب دیجیے. تھینک یو. وہ لوگ جو سچی نیت سے یہ سمجھے کہ اگر ہم اپنی جان دے دیں تو ہمیں جنت میں یہ ملے گا، وہ واقعی وہاں گئے. اور جنتوں کا ماحول کیونکہ فرشتے خراب نہیں ہونے دیتے، وہ چلے گئے ان یونیورسٹیوں میں نیچے جہاں کھانے پینے کے مسائل نہیں ہیں. اس کے علاوہ جو کالی کلوٹی روئے ہیں وہ یہیں سے گرتی ہیں جہنم کے اندر جب موت آتی ہے. یعنی کہ ان کے چہرے، ان کے ہاتھ، ان کی روح کے اندھیرے بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ان کا خدا سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے. تو وہ یونیورسٹی وغیرہ میں نہیں جاتی، وہ جہنم میں بھی بنے ہوئے اسکول. تو وہاں تو پھر عجیب حال ہے نا جی. موقع تو ہر جگہ ملے گا آپ کو. تو بس فرق یہ ہے کہ یہاں جلدی روح اپنے آپ کو سنوار سکتی ہے. 80 سال کی عمر میں 30 کروڑ سال کی ترقی کر سکتی ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ کوئی غلط کام کرتے ہیں، 6 ماہ یا سال میں محنت کر کے چھوڑ سکتے ہیں، وہاں لگ جائیں گے ہزاروں سال. تو بہت مصیبت ہے وہاں پر. لگے ہاتھوں میں اور بھی بتا دوں، بلکہ اپنا بھی بتا دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جتنی شادیاں یہ زمین پہ ہوئی ہیں، ان کی یہ شادیاں نہیں گنی جاتی عالم ارواح میں. ان کی کوئی وقت نہیں شادی کی. اچھا، عورتوں کو پھر وہ موقع دیا جاتا ہے، وہ جہاں چاہیں جس سے چاہیں کر لیں. تو میں اپنی بیوی کی مثال دیتا ہوں یہاں پر، کہیں یہ نہ کہیں کہ جی دیکھو یہ ہمارے نبی کی گستاخی کرتا ہے. میری بیوی فرشتوں کی دنیا میں جاتی ہے اور اس نے بہت مشاہدات کی ہے. اس کو یہ راز پتہ لگ گیا کہ جب ہم وہاں پہنچیں گے تو اس کو پورا موقع دیا جائے گا کہ اس نبی زاہد کے ساتھ رہنا ہے یا اور مواقع ہیں. تو مجھ سے بڑی ہنس کے کہہ رہی تھی اگلی دنیا میں پتہ لگے گا
کہ حقیقت کیا ہے اور سچ کیا ہے۔ اب اس کا جواب یہ ہے جو میں نے دیا اپنی بیوی کو، میں نے کہا خدا نے تیری روحانی آنکھیں کھول دی، تو نے بہت کچھ دیکھ لیا، تو اگلی دنیا میں تجھے موقع ملیں گے، اگر رہے گی تو تیری مہربانی، ورنہ نور ہمارے پاس بھی ہے، ہم پھر کچھ اور ڈھونڈیں گے۔ تو وہاں سب کے لیے پھر اگر نور ہے تو پھر سب کے لیے آسانیاں ہیں۔ تو فرشتوں کے جو نور ہیں وہ بس ایک جنت میں جب تک رہتے ہیں پارٹنر، جب تک ایک کا نور زیادہ ہوا تو وہ چلا جاتا ہے پیار محبت میں اس کو خدا حافظ کہہ کے، کیونکہ جنتیں بھی تو ان گنت ہیں۔ تو یہ راز ہم نے یہ کھولتے جا رہے ہیں۔ تو اگر ہماری بیوی بھی کہے گی کہ بھائی وہ دنیا میں کافی وقت گزار لیا، اب میں کہیں اور تم کہیں، تو پھر ٹھیک ہے، دل کہیں ہے اور کچھ کہیں ہے۔ آزادی یہی ہے اصل میں جنتوں کی، کہ ذرا اف کر کے تو دکھا تو جس دنیا میں جا رہا ہے، تو بتا دیں کتنی BC کی 60 ہوتی ہے۔ تو اگر نور ہوں گے تو خیر ہوگی، پھر تو چھوڑ چھاڑ بھی گئے تو موقع ہی موقع ہے۔ آ میرے ہم جولیا کھیلیں آنکھ مچولیاں، باغوں میں بہاروں میں او میں پکڑی گئی۔ تو وہاں جنتوں میں تو پھر کوئی غم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہاں پہ دل کو بہلانے والے بہت ہیں۔ تو یہ عورتیں ہیں مسلمانوں کی 1500 سالوں میں، اور جو انسانی تاریخ میں جو کچھ ہوا آگے نکل گئی، اور وہ یہ مردوں کے چہرے ہیں نا، یہ جو دنیا کے، وہ ان کی شکلیں بھی نہیں دیکھنا چاہتی، وہ شکلیں دیکھ کے ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ تو اب یہ حقیقت ہے، اس کو میں کیسے چھپاؤں گا تو پھر اگلوں کو ٹھوکر لگے گی، نہیں بتا دینا چاہیے۔ جی بات آپ نے بہت ہی بیش قیمت رازوں سے پردہ اٹھایا۔ سوری میں دوبارہ بول۔ جی یہ ایک صاحب نے سوال بھیجا ہے کہ یہ نہیں آپ نے بتایا کہ عورتوں کو کیا ملے گا 70 فٹ کی یا وہی 70 فٹ کی عورتیں 70 فٹ کی ہیں، یہ بتائیں حوروں کی جینڈر کیا ہے، کیا ان کے ماں بچے پھپھی تائی وغیرہ؟ I'm sorry میرے سے پڑھا نہیں جا رہا، مجھے بہت ہنسی آ رہی ہے۔ پھپھی تائی وغیرہ بھی ہوتی ہے، وہ پیدائشی 70 فٹ کی ہیں، تو مردوں کے لیے عورتوں کے لیے پھر کیا ہے؟ بس آپ اس کو خود ہی سمجھ لیجئے۔ ایکچولی سوال تو اور بھی آ رہے ہیں، لیکن میں نے سوچا حوروں والا ٹاپک پہلے کمپلیٹ ہو جائے، اس کے بعد ہم آگے چلیں۔ بھائی میری عورتوں کو جو کچھ بھی ملے، میری عورت کو، تمہیں اس سے کیا؟ بھائی جب میں خوش ہوں ان کی خوشی میں، کہ وہ جہاں بھی ہیں آباد ہیں شاد ہیں، ہمارا ہے کیا جیے نہ جیے، بس محبت ہم پھر بھی کرتے رہیں گے۔ بسالی دل میں تیری یاد، آنسو پوچھ لیے رہے تو شاد، ہمارا ہے کیا جیے نہ جیے۔ تو ہم ان کی خوشیوں چاہیں گے، تو ہمیں تو خدا نے تبدیل کر دیا، اور اچھا یہی تبدیل کر دیا، نہیں تو دھکے کھاتے وہاں پر۔ تو خدا نے کہا اس پہ سارے راز کھول دو، اس کو بتا دو، اس کو کوئی غم نہیں ہے میری محبت کے بعد۔ تو ہمیں کوئی غم نہیں ہے، خدا مل گیا، کل کائنات کی کھڑکیاں کھلی ہے، کسی کھڑکی سے پرندہ بن کے نکل جائیں گے۔
جی محترم، بہت شکریہ. کافی تفصیل سے اگلے جہان میں حوروں کے وجود پر بات چیت ہو چکی ہے، اور میرا خیال ہے یہ انف ہے. تھوڑا سا سسپینس بھی رہنے دیں لوگوں کے لیے، تاکہ کوشش کریں وہاں جا کر وہاں پہنچ کر اپنی جوہر اور اپنے کمالات سے حوروں کو ون کرنے کی. تو یہ سب اس کو یہاں پہ چھوڑ دیتے ہیں. اور اگلی بات جو ہے آپ کے 32 نمبر پوائنٹ میں، وہ یہ تھی کہ پیغمبر اسلام نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ شہداء کے لیے یہ قانون جو تھا کہ شہادت کے بعد ان کو وہاں پہ حوریں ملیں گی، وہ صرف رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک کے لیے تھا، اور بعد والوں کے لیے نہیں تھا. جو کہ اب تک لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ شہید ہو گئے تو جنتوں میں بہت سی حوریں ان کا انتظار کر رہی ہوں گی. اور دوسرا آپ نے آگے یہ فرمایا کہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ شیطان نے اس قانون کا اپنے فائدے کے لیے خوب منفی استعمال کیا. اس کی بھی ذرا وضاحت فرما دیجیے. تھینک یو. مغل اجالا صاحبہ کا سوال جو تھا وہ غالباً اگر میں نہیں بھولا تو یہ خاص جب دفاع ہو رہا تھا، بدر کا موقع تھا، تو اس وقت یہ معاملہ طے ہوئے تھے. اس وقت دفاع کر رہے تھے اور وہ چڑھ کے آئے تھے، وہ ظلم اور مٹانے کے لیے آئے تھے. چاہے وہ پہلے غلطیاں اسلام میں محمد صاحب سے ہوئیں، حملہ ان کی طرف سے ہوا تھا پہلے. تو اس وقت جو تھا یہ شہیدوں کی بات ہوئی. پھر احد میں بھی ڈیفنس تھا. اب محمد صاحب کے 83 غزوے ہیں. اس کے بعد جو غزوے ہوئے ابو بکر کے دور میں، عمر کے دور میں، ان میں سے کوئی شہید بھی یہ کہے کہ میں آگے چلا جاؤں گا وہ نہیں پہنچا. اس کا حساب کتاب درمیانی دنیا میں کر دیا گیا. اس کے بعد جو غلط استعمال ہوا عباسیہ میں، علی کی جب یہ حکومتیں آئیں، معاویہ کے دور جو آئے، تو ان میں تو جو ظلم ہوئے، یا جو عائشہ کی اور علی کی جنگ ہوئی اور سارے مارے گئے بیچ میں 10-20 ہزار لوگ، تو ان کو بھی شہید کیا جائے. تو اس کا جو غلط استعمال ہے، بہت زیادہ غلط استعمال ہوا 1500 سال کی ہسٹری میں. تو شیطان نے تو فائدہ ہی اٹھایا نا، لیکن یہ بنیاد کس نے رکھی؟ یہ بنیاد محمد عربی نے رکھی. جی محترم، بہت شکریہ. اگلا سوال بھی ایک ممبر کا ہے. انہوں نے پوچھا ہے کہ یہود کے سنگ دل ہونے اور نبیوں کو قتل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نبوت بنی اسماعیل کی طرف منتقل کر دی تھی اور یہود کو مغضوب علیہم قرار دیا تھا. تو کیا ان کے اس ظلم کی وجہ سے یہ نبوت منتقل کی گئی، یا ویسے ہونی ہی تھی حضرت ابراہیم کے ساتھ وعدے کی وجہ سے؟ اور دوسری بات یہ پوچھی ہے کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یہود میں کوئی نبی آیا یا نہیں آیا؟ آپ کو یاد ہوگا کہ وفات کے وقت محمد عربی نے کہا تھا چھوٹے غزوے ختم ہوئے، اب بڑا غزوہ شروع ہو گیا. تو پوچھا گیا کہ چھوٹے غزوے کیا؟ کہا کہ یہ لڑائی مار کٹائیاں. وہ بڑا غزوہ کیا؟ اب نفس کا جہاد ہوگا. تو ایک دم گاڑی بدلی کہ نہیں بدلی، پٹری بھی بدل گئی. اور جو اصل میں قرآن اشارہ کرتا ہے جس غزوے کا، وہ نفس کا جہاد ہے اصل میں. وہیں سے گاڑی بدل گئی تھی، ان کو سمجھ نہیں لگی، کیٹا بدل گیا تھا. اور قرآن کہتا بھی ہے وہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیل اللہ. خدا کی راہ میں جہاد کرو، لیکن بات ہو رہی ہے اپنے نفس کے ساتھ. الیہ الوسیلۃ، اور وسیلے تلاش کرو کہ تم خدا کی قربت پا جاؤ. تو یہ ہے وہ کیٹا جو تھا نا ریل کا،
وہ بدل گیا تھا وہیں سے، یہ سمجھے نہیں۔ محترم زاہد خان صاحب، آپ کا جواب ریسپیکٹیبل ممبر نے سنا تو انہوں نے یہ کمنٹ لکھ کے دیے ہیں کہ پہلی بتایا سارا واقعہ قرآن نے خود بیان کر کے اس کی وجہ بھی بیان کر کے اپنے جامع اور مکمل ہونے کا خود ثبوت دے دیا۔ جو حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں زاہد خان صاحب کہہ رہے ہیں، اب سوال یہ ہے کہ کیا قرآن اس وقت تک جب تک زاہد خان صاحب ان کے کہنے کے مطابق نبی معمور من اللہ منتخب نہیں ہوئے تھے، بالکل درست تھا، اور اس کی پیش خریاں، یا اگر ورڈ میں پروناؤنسیشن میں غلطی ہو رہی تو معذرت، اس کی پیش خریاں سچی تھی، غائب کی خبریں سچی تھی کہ نہیں، بتائیں، شکریہ۔ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی نہیں آیا، لیکن وہ آج بھی دیوار گریہ پہ جا کے انتظار کرتے ہیں علایا کا کہ علایا تو آئے تو پھر مسیح آئے، تو ان کا تو کام وہیں پہ ہو گیا۔ اب اسماعیل میں چلی گئی، میں آپ کو ایک قرآن کی روشنی سے بتا دیتا ہوں، خدا کا عہد کسی کے بھی ساتھ نہیں ہے، نہ خدا کا عہد ہے نہ وعدہ ہے، اور بار بار کہا بھی گیا کہ جو قوم پھل لے کے آئے گی اس کی طرف خدا کی عنایات، خدا کی محبت مائل ہو جائے گی۔ تو کسی کی نہ اسماعیل کے ساتھ وعدہ نہ ان کے ساتھ وعدہ، جو وہ وعدے تھے وہ پورے کیے، لیکن ان لوگوں نے یہ شکر گزار نہیں بنے، تو خدا نے کسی اور قوم کو تلاش کر لے گا۔ تو عہد کسی کے ساتھ نہیں ہے کہ ہم تیرے ساتھ ہی چلیں گے۔ تو یہودین نے جو کارنامے کیے تو چھوڑ گیا خدا، پھر عیسائیت نے جو حرکتیں کی خدا ان کو بھی چھوڑ گیا، اسلام نے جو کچھ کیا خدا ان کی بھی سب لپیٹ دی۔ اب تو خدا نے سب کی سب لپیٹ دی، تو مذہب کی بات ہی نہیں رہ گئی۔ غیب کی خبریں تو بدل جاتی ہیں، اور خدا اگر گھنٹے گھنٹے میں بھی بدل جائے غیب کی خبریں تو اسے ماننا پڑے گا، ورنہ آپ اپنے قرآن کا انکار کر دیں گے کہ اللہ جب چاہے کسی بھی آیت و احکام کو منسوخ کر سکتا ہے، اس سے اچھی آیت اور اس سے بہتر پیغام لا سکتا ہے۔ تو میرے آنے کے بعد خدا نے یہ اعلان کر دیا کہ اب سب ختم ہو گیا ہے مذہبوں کا، تو اب جو رت چلے گی محبت کی، نیا آسمان اور نئی زمین کی، کہ خدا کا ارمان پورا ہو جائے گا، نئے انسان ہوں گے، نئے اہل دل ہوں گے۔ اب یہ رت، اب یہ خدا کے وعدے، اب یہ اس کا ظاہر ہونا، یہ مجھ سے ہے، وہ سب کچھ ماضی کا حصہ بن گئے۔ مطلب وہ جو آپ نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ کوریا میں کوئی آیا تھا، پتہ نہیں مون شون کیا نام تھا اس کا، اور ابھی بھی وہ رشیا میں کوئی جیزس آف سائبیریا وہ بھی موجود ہے، تو یہ کیا خدا کی طرف سے نہیں ہے، یہ اپنے آپ بن گئے؟ وہ جو روس لینڈ میں آیا تھا، اس جزیرے میں سبیریا کے، اس کو تو پھر بعد میں پولیس نے گرفتار کر لیا تھا، اور وہ ساری چیزیں آکوپائڈ میں لے لی تھی اپنی انویسٹیگیشن میں۔ سنجنگ مون، یہ جو کوریا کی بات کر رہی ہیں، یہ واقعی نبی تھا، اور میں نے دیکھا بھی کہ 16 سال کی عمر میں جب یہ تھا مون، تو عیسیٰ اس پہ ظاہر ہوئے اور اس کو اپنا مشن دیا، تو اس نے اپنا مشن لے لیا۔ بعد میں یہ امریکہ میں آیا، پھر وہ امریکہ میں آ کر غالباً بہت ملین پتی بن گیا، اور کیا غالباً کیا میں جانتا ہوں، یہ میں خود بھی امریکہ میں تھا، تو بہت زیادہ پیسے بھی آ گئے۔ اس کے بعد پھر اس کو جیل بھی ہو گئی ٹیکس انویژن میں۔ اس کے بعد جو اس نے تعلیم پیش کی کہ پہلے خدا دکھائی دیتا تھا، اب خدا دکھائی نہیں دیتا، اب خدا موت کے بعد اگر ملنا ہو تو میرے روپ میں ملے گا،
یعنی کہ آدھا خدا میری بیوی کے روپ میں، آدھا میرے روپ میں. بس پھر یہیں سے عیسیٰ کے اس کے اختلافات ہو گئے. تو تعلیمات شروع میں تو بہت اچھی تھی، اور پھر عیسیٰ اس کو چھوڑ گیا. پھر وہ اب کیا کہتے ہیں، امریکہ دوبارہ کیس کرنے لگے تھے، تو وہ یہ کوریا بھاگ گیا، تو وہاں پہ جا کے اس کی ڈیتھ ہوئی. تعلیمات اس کی ہیں اور اس کے ماننے والے بھی. جی محترم، تو یہ جو سنچن مون تھا، اس سے تو ظاہر ہوتا ہے نا کہ کرسچینٹی میں حضرت عیسیٰ کے بعد دروازہ بند نہیں ہوا تھا نبوت کا، اور یہ آیا تو، اور ابھی بھی اس کے ماننے والے وہاں پہ موجود ہیں، تو اٹ مینس کہ دروازہ تو ہر طرف کھلا ہے، ہر مذہب میں کھلا ہے. تو مطلب ہر ایک کے فالوورز میں سے کوئی نہ کوئی آ سکتا ہے. چیزز آف سبیریا، وہ تو وہ خود اپنا، اس کو تو نہ عیسیٰ نے مشن دیا نہ خدا نے مشن دیا، وہ تو دکھا دیا گیا تھا. لیکن اس سنگ مون کو دیا تھا مشن، جس کی میں نے ابھی بات کی ہے. تو یہ حالات بدلتے رہتے ہیں، اور سچائی آج نہیں تو کل، کل نہیں تو اس کے بعد، یا موت کے بعد، یا ایک نسل کے بعد، یا دو کے بعد، یا جیسے عیسائیت 300 سال کے بعد غالب ہوئی، وہ پھر سامنے آ جاتی ہیں حقیقتیں. ان کو پھر کوئی روک نہیں سکتا. ڈکٹیٹر آمر ہو، وہ اس وقت تو روک دے گا تاریخ کو، لیکن بعد میں نہیں روک سکتا. سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، کہ خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے. نہیں، محمد صاحب نے تو یہ دروازہ بند کر دیا تھا، اور اتنی سختی سے کہ وہ بیچارے مارے گئے نبی، اور بعد میں توتر سے مارے گئے. فرشتوں نے کہا 12,000 سے کم و بیش جو ہیں وہ نبی مارے گئے، اور بہتوں کو خاموش کرا دیا گیا. عیسیٰ کی جب بات کریں گے، عیسیٰ ابن، آپ مریم کہتے ہیں، وہ میں نے وعدہ کیا کہ زکریا نہیں کہوں گا. تو عیسیٰ نے تو اپنی زندگی میں 12 رسول بنا کر ان پہ اپنی روح نچھاور رکھی، اور ان کو اپنی زندگی میں رسول بنا دیا تھا. پھر 13واں یہ اسٹیفن تھا جو بعد میں آیا تھا، یہ بھی رسول تھا. پھر یہ 14واں جو ہے یہ پول ہے جو سولف تھا، اس نے بھی اپنے آپ کو رسول کہا. تو عیسائیت میں تو دروازہ شروع سے ہی کھلا ہوا تھا. جی محترم، یہ سوال بھی ایک ممبر نے بھیجا ہے. میڈم، تمام انبیاء کرام نے اپنے معجزات اور پیشگوئیاں کر کے اور دعاؤں کی قبولیت سے اپنا آپ خدا کی طرف سے ہونا ثابت کیا ہے. زاہد صاحب کے پاس کیا ثبوت ہے کہ وہ خدا کی طرف سے ہی ہیں اور تمام زمانوں کے مسیحا ہیں؟ ساری کتابوں میں میرے سوا کوئی نبوت ہی نہیں ہے. یہ کتابوں میں پتہ نہیں کیا ڈھونڈتے ہیں یا کیا پڑھتے ہیں حافظ بن کے. وہاں میرے متعلق ہی ہے اصل پیشن گوئی کہ اے محمد تو ہمیں وعدہ خلاف نہ سمجھ. وہ جنتیں چھپی ہیں وہ بھی ظاہر کر دی جائیں گی. دوڑو ان جنتوں کی قیمت طرف جن کی قیمت نیا آسمان نئی زمین ہے. یہ میرے متعلق ہی ہے کہ نیا آسمان اور نئی زمین آئیں گے. یہ میں ہی ہوں مسیح، دنیا کا نہیں ہوں، آخرت کا بھی مسیح ہوں، اور کوہ مکا کا خدا کا دل بھی ہوں. انجیل میں دیکھ لے کہ جب وہ آئے گا تو تم سے پہلیوں میں باتیں نہیں کرے گا. جتنی کتابیں ہیں مذہبوں کی، پہلیوں میں باتیں کر کے چلے گئے اپنی جان چھڑا کے. وہ تم سے آسان طریقے سے بات کرے گا اور ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا. تو میری پیشن گوئی ہے، تم اسے اس کے پھلوں سے پہچان لو گے. قرآن میں جو یہ قسم ہے صبح کے ستارے کی، والسماء والطارق، وہ آئے گا، یعنی کہ جان جو بادل ہیں اپنی محبت الہی میں سب کو ڈھانپ لے گا انسانیت کو. ہمارا ہی تو ہے یہ، ایک انسانیت کا خاندان ہوگا
جس کا محور خدا کی ذات ہوگی. وہ آئے گا تو زمین خدا کے نور سے روشن ہوگی. وہ آئے گا تو انسان خدا کی قدر و قیمت جانیں گے. ایک نبوت ہے، یہ قرآن تورات انجیل کو پڑھتے ہیں، اس میں کچھ بھی نہیں سوائے میرے کہ اس کے آنے سے خدا کا زمانہ آئے گا. تو لیکن میرے پاس ہی آتے نہیں زندگی کا اور محبت کا پانی پینے کے لیے، اور خدا کا کھانا کھانے کے لیے میرے پاس نہیں آتے تاکہ میں انہیں بتاؤں کہ وہ راز الہی کیا ہے، وہ معرفت الہی کیا ہے. کیونکہ سب پردے چاک کر کے خدا کی ذات میرے آمنے سامنے کھڑی ہوئی ہے. تمہارے نبی تو مزدور تھے، بھیج دیتے تھے نبی کبھی کسی فرشتے کو، کبھی کسی فرشتے کو، اور مر کے بھی وہی فیصلے کرتے تھے تمہارے. میں ان جیسا نہیں ہوں. میں تو وہ زمانوں کی وہ نبوت ہوں کہ جس سے دنیا کیا آخرت بدل جائے گی. جب یہ زمین پر خدا کی بادشاہت قائم ہو جائے گی اور یہاں سے کوئی انسان دوزخ میں نہیں جائے گا، اس کے بعد جو دوست کے ٹھنڈی ہونے کی خدا نے بشارت دی ہے وہ میں ہی ہوں. میری ہی کوششوں کی وجہ سے عالم ارواح کی دوزخیں بھی ٹھنڈی ہوں گی کہ وہ خدا اپنا پاؤں رکھے گا. وہ پاؤں جو رکھوانے والا ہے وہ میں ہوں. عالم ارواح سے بھی لوگ جنتوں میں جائیں گے، نیوٹرل اچھی دنیاؤں سے جنتوں میں جائیں گے فردوس میں. عالم ارواح کے لوگ نیوٹرل دنیاؤں میں جائیں گے اور دوزخ کے لوگ جو ہیں وہ عالم ارواح میں جائیں گے. تمہیں اس کی خبر بہت کم ہے، لیکن میری آنکھ دیکھ رہی ہے کوہ مکا کے اندر کہ آنے والے وقتوں میں کیا ہوگا. جی محترم، بہت شکریہ. اگلا سوال ایک ممبر نے بھیجا ہے اور انہوں نے پوچھا ہے کہ قرآن پاک کی سورہ زخرف جو ہے 43 نمبر سورت ہے اور اس کی جو 61ویں آیت ہے اس میں یہ کہا گیا ہے اور یقیناً عیسیٰ قیامت کی علامت ہے، بس تم اس کے بارے میں شک نہ کرو اور میری تابع داری کرو، یہی سیدھی راہ ہے. تو انہوں نے یہ پوچھا ہے سوال کہ یہ جو کہا گیا ہے عیسیٰ قیامت کی علامت ہے اور اس کے بارے میں شک نہ کرو، کیا یہ آپ کے آنے کی خبر ہے؟ محترم، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اکثر مفسرین کے نزدیک اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے قریب عیسیٰ کا آسمان سے نزول ہے اور اس کو یہ قرب قیامت سے بالکل جڑا ہوا ہے. اس کے بارے میں پلیز ذرا وضاحت کیجیے. خدا ایک بات کر کے نہیں ہٹتا، یہ جو ہٹ جاتا ہے یہ انسان ہے. یہ پیٹھ دکھا دیتا ہے تب خدا کسی اور قوم کو چنتا ہے. جیسے یسایہ میں نبوت کی خدا نے، وہ جو مسیح آئے گا غالباً 53 میں کی کہ اس کے ذریعے خدا کی دنیا آ جائے گی. پھر 11 کے اندر نبوت کی کہ اسے کراس دے دیا جائے گا. یہ دو چیزیں نبوت کیوں دی خدا نے؟ یہ جو انسان ہے، جو اندھا ہے، جو شیطان کے قبضے میں ہے، اگر یہ مدد کرے گا، مانے گا بات مسیح کی، خدا کی دنیا آ جائے گی. اور اگر نہیں مانے گا تو پھر وہی دکھ، وہی مصیبتیں، وہی شیطانی دنیا یہاں پہ قائم رہے گی. خدا نہیں بدلتا. تم اپنے قرآن کو بدلو پہلے، جو وہ کہہ رہا ہے میں جو چاہے آیت منسوخ کر دوں. یہ بات تمہاری کھوپڑیوں میں نہیں آتی، اور اس سے بہتر پیغام لے آؤں، اور چاہوں تو وہ پورا قرآن جو ہے وہ کر سکتا ہے منسوخ. اس نے بتا دیا تمہیں اشارہ کر کے، میں جب چاہوں کوئی آیت منسوخ کر سکتا ہوں، جب چاہوں میں نیا پیغام لا سکتا ہوں. تمہارا وہ پنجرا تھوڑی ہے کہ تم نے اپنے خدا کو اپنے پنجرے میں ڈال دیا ہے کہ وہ جو بات کرے گا تم سے پوچھ کے کرے گا. خوف خدا کیا کرو. سمجھا دوں میں کہ عیسیٰ سے مراد خدا کی دنیا کا آنا ہے. پہلے یہ سمجھا دوں،
کیونکہ عیسیٰ کو مشن دیا گیا تھا نیا آسمان اور نئی زمین کا خدا کی بادشاہت قائم ہو جائے گی. وہاں تو نہیں ہوئی عیسیٰ کے دور میں. جب ماریا میگدلینی نے کہا کہ اگر تو جلدی آ جاتا تو میرا بھائی نہ مرتا، وہ مر گیا، قیامت کے دن اٹھے گا، تو وہاں عیسیٰ نے کہا قیامت اور زندگی تو میں ہوں، میری مدد کرو، میری بات مانو تاکہ خدا کی دنیا آ جائے. تو قرب قیامت پہ عیسیٰ آئیں گے. یہ پھر خدائی مشن کہ خدا کی بادشاہت قائم ہو جائے گی. اب وہ پرانا عیسیٰ نہیں آئے گا، وہ تو چلا گیا، مر کھپ گیا، قبر پڑی اس کی اپنا کشمیر میں، سری نگر میں، وہ تو جنتوں میں ہے. اب قرب قیامت کی نشانی جو عیسیٰ آئے گا وہ میں ہوں. اور قیامت کیا ہے؟ قرب قیامت کے نزدیک آئے گا، برائی کی دنیا ختم ہو جائے گی اس کے آنے پر. سورج طلوع ہوگا خدا کے زمین سے، زمین نور سے بھر جائے گی. خدا کی قدر و قیمت کو جان جائے گا انسان. نیا انسان ہوگا جو خدا جیسا دل رکھے گا. یہ وہ نبوتیں ہیں جو قرب قیامت عیسیٰ کا نام لے کے کہا گیا ہے کہ وہ آئے گا. پھر اب وہ عیسیٰ میں ہوں، علامت میں ہوں، لیکن عیسیٰ جیسے حرکتیں میں نے نہیں کرنی، نہ ان کے انبیاءوں جیسی. میں نے وہ باتیں بتانی ہیں جو خدا مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ بتا دے تاکہ میری دنیا آ جائے. جی محترم، بہت بہت شکریہ. یہ آج کا آخری سوال تھا، اور جیسے کہ آپ نے وضاحت کی ہے تو ان صاحب نے پوچھا ہے کہ کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن کی یہ جو پیش گوئی تھی کہ قیامت کی نشانی یا علامت جو ہے وہ عیسیٰ ہے اور عیسیٰ کے نام سے آپ آ گئے ہیں، تو یہ آیت جو ہے اس میں جو پیش گوئی تھی وہ پوری ہو گئی ہے. تو بس یہ آخری سوال ہے آج کی نشست کا. اگر آپ اس کا جواب دینا چاہیں تو دے دیں، پھر ہم وائنڈ اپ کریں. بالکل میں وہی ہوں، بالکل میں عیسیٰ جس سے وہ مشن پورا نہیں ہوا خدا کی بادشاہت کا، اس کو پورا کرنے کے لیے میں آیا ہوں. اور قیامت کا مضمون جو ہے وہ بھی سمجھا دیتا ہوں. یہاں قیامت سے مراد یہ ہے کہ خدا کی دنیا آ جائے گی، نیا آسمان اور نئی زمین قائم ہو جائیں گے. اللہ کی مرضی نیا انسان پوری کر دے گا. یہ میں ہی ہوں. اور قیامت کے مضمون بہت ہیں. کبھی موقع ملا تو قیامتیں 4 یا 6 قیامتیں ہیں، ان پہ بھی روشنی ڈالیں گے. ہر قیامت سے مراد نئی زندگی اور نیا سفر ہے کہ ذکر ہوتا ہے جب قیامت کا، تیرے جلووں کی بات ہوتی ہے. اور یہ وہ اب جلووں کی نشانی اب قائم ہوگی. جس طرف تو نگاہ پھیرے اس طرف زندگی ہے اور محبت الہی ہے. تو یہ آخری مضمون میں خدا کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ خدا کا زمانہ، خدا کی بادشاہت میرے سے قائم ہوگی. اور خدا مجھ سے خوش ہو گیا، میں نے خدا کے راز الہی کھول دیے. اب اگر یہ انسان نہیں سمجھتا، یہ جو ہمارے زمانے میں ہے، تو یہ قبروں کا منہ دیکھیں گے اور اس کے بعد اندھیرے دیکھیں گے. لیکن آنے والی نسلیں جو ہیں میں نے بنیاد تیار کر دی، اور یہ زمین انبیاء سے بھر جائے گی. اور وہ انبیاء میرے روحانی بیٹے ہوں گے، بیٹا بیٹی ہوں گے، بیٹیاں بھی نبی ہوں گی، بیٹے بھی نبی ہوں گے. تو یہ قائم ہو گئی. میں نے دیکھ لیا، خدا نے میرا ہاتھ پکڑ کر 10,011 تک کا مجھے سفر دکھایا کہ وہ دنیا کیسی ہوگی میری. دیکھ میرے رخت جگر، میرے دل، یہ میری دنیا ہوگی. وہ دنیا کیا تھی؟ یہ جو انسان ہیں، یہ جو گناہ گار، یہ دھوکے باز، یہ ظلم کرنے والے، ان کے تو تصور میں بھی نہیں آئے گی کہ اسی زمین پر آسمانوں سے جنتیں آتی تھیں ان سے سیکھنے کے لیے، فرشتے آتے تھے اور مخلوقات آتی تھی کہ چلو آؤ ہم زمین پر چلتے ہیں، کیونکہ خدا کی معرفت الہی اس وقت زمین سے زیادہ کہیں بھی کسی کو خبر نہیں ہے.
خدا حافظ. بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم زاہد خان صاحب، present admins team and all dear group members of pure discussion group. انشاءاللہ اگلے سیشن میں سوال و جواب کے پھر ملاقات ہوتی ہے جلدی. تب تک کے لیے خدا حافظ. میں بھی مغل اجالا صاحبہ کا اور آپ کا اور اس ٹیم کا بڑا شکر گزار ہوں تہ دل سے کہ آپ مجھے یہ اپرچونٹی دیتے ہیں کہ خدا کی باتیں یہاں کی جائیں. جو بھی اہل دل ہے وہ خدا کو پہچان لے. تھینک یو سو مچ. جی محترم، اس لحاظ سے جب کہ آپ نے خدا کی قسم کھا کر کہا کہ آپ وہی ہیں جس کا ذکر قرآن کریم کی آیت میں کیا گیا ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں آپ کے ساتھ اس طرح کی محفل کرنے کا موقع مل رہا ہے. اور سچی بات ہے، یہ محفلیں بہت ہی بے ساختہ اور بے تکلف ہوتی ہیں، اور آج ذرا زیادہ لائٹ موڈ ہو گیا اور بعض اوقات مجھے ہنسی بھی آ گئی، جس کے لیے میں معذرت چاہتی ہوں. لیکن مجھے پتا ہے کہ آپ کا دل بہت بڑا ہے اور آپ ان چیزوں کو مائنڈ نہیں کرتے، تو آپ کا بہت بہت شکریہ.